بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ اردو 11ویں کلاس سبق نمبر 16 اخلاص، یہ ایک پشتو زبان میں لکھی گئی نظم ہے جس کے شاعر ہیں رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ۔ اس پشتو نظم کا اردو ترجمہ کیا ہے پروفیسر محمد طاہا خان نے۔ یہ اس نظم کی ٹیکسٹ ہے یا متن ہے۔ اب ہم اس نظم کے تمام اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ اس نظم میں ٹوٹل 6 اشعار ہیں۔ نظم کا پہلا شعر ہے: ہم دوش ثریا ہے مقام اخلاص، جو ملتا ہے غلام اخلاص۔ پہلے ہم اس شعر میں موجود مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ ہم دوش ثریا، ثریا کے معنی ہیں ستاروں کا جرمٹ۔ ہم دوش ثریا کا مطلب ہوا ستاروں کے جرمٹ کے برابر، یعنی بہت بلند۔ اخلاص، خلوص، نیکی یا دل کی سچائی کو کہتے ہیں۔ غلام اخلاص، اخلاص کا بندہ یعنی سچائی اختیار کرنے والا شخص۔ اس شعر کی تشریح: اس شعر میں شاعر نے اخلاص کی عظمت اور بلندی کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ ہم دوش ثریا کا مطلب ہے کہ اخلاص کا مقام آسمان کے روشن ستاروں کے برابر ہے، یعنی بے حد بلند، بے حد عظیم۔ انسان کی دنیاوی شان و شوکت، مال و دولت اور رتبے کی کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ اس کے دل میں اخلاص نہ ہو۔ اخلاص انسان کے اخلاق اور کردار میں ایسی روشنی پیدا کرتا ہے جیسی ثریا کے ستارے چمکتے ہیں۔ اس شعر کے دوسرے مصرع میں شاعر انسان کی کامیابی کا راز بتاتا ہے کہ دنیا میں حقیقی کامیابیاں، عزتیں اور نیکیاں صرف اسی شخص کو ملتی ہیں جو اخلاص کا غلام ہو، یعنی جو دکھاوے سے پاک ہو، جو نیکی صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہو اور جس کے دل میں دنیا کی لالچ نہ ہو۔ یہ شعر ہمیں سکھاتا ہے کہ اخلاص وہ روحانی طاقت ہے جو انسان کے اخلاق، عمل اور تقدیر کو سنوار دیتی ہے۔ اس نظم کا دوسرا شعر ہے: گو فرش سے تا عرش ہے سفر دشوار، طے کرتی ہے بیک جنبش گام اخلاص۔ فرش سے تا عرش یعنی زمین سے آسمان تک، دشوار کا مطلب مشکل، بیک جنبش ایک ہی حرکت میں یعنی فوراً، گام اخلاص اخلاص کا قدم یا خلوص کی طاقت۔ اس شعر کی تشریح کچھ یوں ہے: یہ شعر اخلاص کی قوت اور اثر پذیری کا بیان ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ زمین سے آسمان تک کا سفر بے حد طویل، مشکل اور انسان کی قدرت سے باہر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بلند مرتبہ حاصل کرنا، روحانی مقام تک پہنچنا یا حقیقی کامیابیوں تک رسائی پانا عام طور پر بہت محنت، وقت اور کٹھن مراحل مانگتا ہے۔ لیکن شاعر وضاحت کرتا ہے کہ گام اخلاص یعنی اخلاص کا ایک سچا قدم انسان کو وہ مقام دیتا ہے جو عام طور پر بہت دیر سے ملتا ہے۔ اخلاص کی وجہ سے انسان کی کوششیں آسان ہو جاتی ہیں، اس کی نیت قبول ہوتی ہے اور اللہ رب العزت اس کے کاموں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یوں گویا اخلاص ایک ایسی سیڑھی ہے جو آدمی کو تھوڑی ہی کوشش میں بہت بلندی تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ شعر اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ نیت کی پاکیزگی ہر عمل سے زیادہ اہم ہے۔ اس نظم کا تیسرا شعر: فانی ہے ہر ایک چیز، ہر ایک رسم و رواج، باقی ہے مگر ایک دوام اخلاص۔ فانی سے مراد ہے ختم ہو جانے والا، رسم و رواج طریقے یا عادتیں، دوام ہمیشہ رہنے والی چیز۔ دنیا کی ہر ایک شے، خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان، خواہ وہ ثقافت ہو یا تمدن، خواہ وہ حالات ہوں یا رواج، سب وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں اور آخر کار ختم ہو جاتے ہیں۔ شہرت، دولت، طاقت، منصب سب وقتی باتیں ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اس فانی دنیا میں ایک چیز ایسی ہے جس کی اہمیت کم نہیں ہوتی، جس کا مقام کبھی نہیں گھٹتا، اور وہ ہے دوام اخلاص۔ اخلاص کی پائیداری۔ اخلاص ایک ایسی اخلاقی قدر ہے
جو ہر زمانے میں پسندیدہ رہی ہے۔ نیک نیتی آج بھی قابل تعریف ہے، کل بھی تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ شعر انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کی بدلتی ہوئی چیزوں کے پیچھے دوڑنے کے بجائے ایسی خوبیاں پیدا کریں جو ہمیشہ قائم رہتی ہیں، یعنی خلوص، سچائی اور نیک نیتی۔ اس نظم کا چوتھا شعر: اسلام ہے پابندی اخلاص کا نام، اور نام ہے اسلام کا نام اخلاص۔ پابندی اخلاص کا مطلب خلوص پر قائم رہنا، نام اسلام، اسلام کی اصل پہچان۔ اس شعر میں شاعر نے اسلام کی اصل روح بیان کی ہے۔ اسلام کا دارومدار محض باہر کے اعمال پر نہیں بلکہ اندر کی نیت پر ہوتا ہے۔ اگر انسان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یا کوئی بھی نیکی کرے مگر اس میں دکھاوا ہو یا نیت پاک نہ ہو تو اسلام میں وہ عمل بے قیمت ہو جاتا ہے۔ اس شعر کے پہلے مصرع میں شاعر کہتا ہے کہ اسلام کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر کام میں اخلاص اختیار کرے۔ اس شعر کے دوسرے مصرع میں شاعر بات مزید واضح کرتا ہے کہ اسلام کی پہچان ہی اخلاص ہوتی ہے، یعنی اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ نیت کی پاکیزگی کا نام ہے۔ یہ شعر اس حدیث کے مفہوم کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، اعمال کا دارومدار نیت پر ہوتا ہے، یعنی جس کا دل مخلص ہو وہی حقیقی مسلمان ہے اور وہی اللہ کی رضا پاتا ہے۔ نظم کا شعر نمبر 5: صیاد کو ممکن ہے ہما ہاتھ لگے، پھیلائے محبت سے جو دام اخلاص۔ صیاد کا معنی شکاری، ہما خوش نصیبی کا پرندہ، ایسا پرندہ جس کا مل جانا بڑی سعادت سمجھا جاتا ہو۔ دام اخلاص، خلوص کا جال یا نیک نیتی سے محبت پھیلانا۔ ہما ایک فرضی پرندہ ہے جسے خوش بختی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ روایات میں ہے کہ ہما کبھی کسی کے ہاتھ نہیں آتا مگر جس شخص کے سر پر اس کا سایہ پڑ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ شاعر اسی علامت کو استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر شکاری اپنی چالوں اور ہتھ کنڈوں کے بجائے محبت، نرمی اور سچائی کا جال بچھائے تو شاید اس کے نصیب میں ہما آ جائے۔ مطلب یہ کہ محبت اور خلوص وہ طاقت ہیں جو انسان کو غیر معمولی کامیابیاں دلا دیتی ہیں، وہ کامیابیاں جنہیں عام طریقوں سے حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ جو انسان اپنے دل سے محبت بانٹتا ہے، دوسروں کی خیر خواہی کرتا ہے، اس کے لیے قدرت کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ شعر ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت اور اخلاص سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں ہوتا، نہ دنیا میں نہ زندگی کے معاملات میں۔ اس نظم کا چھٹا شعر: شرینی گفتار پہ حیرت کیسی ہے گفتائے رحمان کلام اخلاص۔ شرینی گفتار سے مراد بات کی مٹھاس، یعنی کسی کی باتوں میں دل نشینی، خوشگواری یا لطافت۔ حیرت کیسی، کسی بات پر حیران ہونا۔ گفتائے رحمان، اس نظم کے شاعر رحمان بابا کی بات یا بیان۔ کلام اخلاص، نیک نیتی سے یعنی دل کی صفائی اور سچائی کے ساتھ کہا ہوا کلام۔ اس شعر کے پہلے مصرع میں شاعر کہتا ہے کہ باتوں کی مٹھاس یا دل نشینی پر تعجب کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں، یعنی جب کوئی بات دل کی سچائی اور خلوص کے ساتھ کہی جائے تو اس میں لطافت اور کشش فطری طور پر پیدا ہوتی ہے۔ یہاں شاعر پڑھنے والے یا سننے والے کے تعجب کو رد کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ جو حسن اور مٹھاس نظر آتی ہے وہ محض لفظوں کی چالاکی یا فن کی وجہ سے نہیں بلکہ دل کی صفائی اور نیت کے خلوص سے پیدا ہوتی ہے۔ اس شعر کا دوسرا مصرع وضاحت دیتا ہے کہ جس کلام کی بات ہو رہی ہے وہ کلام شاعر یعنی رحمان بابا کا کلام ہے اور اس میں اخلاص یعنی خلوص اور نیک نیتی شامل ہے۔ یہاں شاعر بتا رہا ہے کہ رحمان کا کلام مخلصانہ ہے اور اس کا ہر لفظ سچائی اور دل کی صفائی کی عکاسی کرتا ہے۔ یہی اخلاص کلام کی دل نشینی اور شیرینی کا سبب ہے۔